السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اور ہر حق والے کو اس کا حق دیجئے۔ لڑکیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا چاہیے وہ کیجئے۔ پارٹ نمبر 30۔ لوگ جہنمی انگاروں میں کودتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خوبصورت پھولوں سے کھیل رہے ہیں۔ وہ دوزخ کے راستوں میں دوڑ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ بہت جلد وہ جنت کے باغوں میں پہنچنے والے ہیں۔ وہ قافلہ جس کے پاس جھوٹی خوش فہمی کی سوا اور کوئی سرمایہ نہیں۔ وہ لوگ جو خدا کی دنیا میں اپنے لیے ایک ایسی دنیا بنانا چاہتے ہیں جس کی خدا نے اجازت نہیں دی۔ دنیا میں آدمی ایک شخص کا حق دباتا ہے اور اس کا میراث کا حق ادا نہیں کرتا۔ وہ کسی کو وہ کلمہ اعتراف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو عذر واقعہ اسے دینا چاہیے۔ یہ سب کر کے بھی آدمی موجودہ دنیا میں کامیاب رہتا ہے۔ زور، چالاکی، ہیرا پھیری اور ہوشیاری کے ذریعے سے وہ اپنے جرم کو چھپا لیتا ہے، مگر یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آدمی موت سے دوچار نہیں ہوتا۔ موت ہر آدمی کے لیے گویا قدرت کا آپریشن ہے جو اس کے اندر کو باہر کر دیتا ہے اور اس کے چھپے کو کھلا بنا دیتا ہے۔ جس طرح ہیرا آدمی کے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا، یہ جملہ یاد رکھنا میرا، جس طرح ہیرا آدمی کے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ظلم اور بے انصافی اور احکامات کو توڑنا اور میراث کا حق ادا نہ کرنا، لڑکیوں کو ستانا اور لڑکیوں کو کمتر سمجھنا، اسی طرح ظلم اور بے انصافی کو بھی خدا کی یہ کائنات کبھی بھی قبول نہیں کرتی۔ آدمی پر وہ وقت آنے والا ہے جبکہ خدائی آپریشن اس کی حقیقت کو کھول دے اور اس کے لیے اپنے جرائم کے اقرار کے سوا کوئی چارہ نہ رہے۔ اس لیے قرآن شریف میں یتامہ، میراث بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کے تذکرے کیے ہیں۔ یہ بار بار جو تذکرے ہو رہے ہیں اس کا بہت دھیان سے سنو اس کو۔ ہر آدمی اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی تجارت اور ملازمت کے میدان میں محنت کر رہا ہے، کوئی قیادت کے میدان میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے سرگرم ہے، کسی کا دماغ خوبصورت الفاظ کا کارخانہ بنا ہوا ہے تاکہ وہ عوام کی بھیڑ کو زیادہ سے زیادہ اپنے گرد جمع کر سکے۔ ہر آدمی اپنے ذہن میں اپنے مستقبل کا ایک سہانا خواب لیے ہوئے اور ہر آدمی اپنے خواب کو واقعہ بنانے میں رات دن مصروف ہے، مگر لوگوں سے قریب ہو کر ان کو دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اپنے خوابوں کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس عمل غیر صالح کے سوا کوئی سرمایہ نہیں۔ احکامات کو توڑ کر اگر آدمی زندگی گزارے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو لڑکیوں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، جب ایک تقریباً کئی دنوں سے میں یہ سبق دے رہا ہوں، اس کا بہت اہتمام کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، آسمان کے دروازے کھلوا لیجئے، پڑھیے میرے ساتھ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے یہ پڑھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے پڑھنے والا؟ آسمان کے دروازے کھل گئے۔ میں نے پڑھا، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ آپ پڑھو گے، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے
جب سے میں نے حدیث سنی ہے میں نے یہ جملے کبھی بھی چھوڑے نہیں ہیں، پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ بھی اسے پڑھتے رہیے تاکہ آسمانی دروازے ہمارے لیے کھلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول کر محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس آدمی کی طرف اور اس عورت کی طرف جو جملے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔